بچوں، ہم مطالعہ کرے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر شفیق اور مہربان تھے، اس کے ساتھ ساتھ کافروں کے لیے بھی باعث رحمت تھے۔ اس حوالے سے ہمارا اگلا نقطہ ہے عورتوں پر شفقت اور مہربانی۔ بچوں، اگر ہم ہسٹری کا مطالعہ کریں، عربوں کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آنے سے قبل عورت کو کوئی جائز انسانی حقوق بھی حاصل نہیں تھے۔ اس کو پاؤں کی جوتی کے برابر بھی تصور نہیں کیا جاتا تھا، اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اس کو گناہگار سمجھا جاتا تھا، بری قسم کی مخلوق سمجھا جاتا تھا اور اس کے ساتھ اسی اعتبار سے ناروا سلوک کیا جاتا تھا۔ مار پیٹ کی جاتی، طلاق کے جو مختلف طریقے تھے وہ اس قدر ناجائز اور حرام تھے اور عورتوں کے حوالے سے اس قدر مشقت کا باعث تھے کہ عورتیں ظلم و ستم کا شکار تھیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورتوں کو ان کے جائز حقوق دلائے اور اس کے ساتھ ساتھ عورت کو بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بیوی، ہر اعتبار سے، ہر رتبے کے اعتبار سے ان کو اعلیٰ قسم کے حقوق دلائے گئے۔ اور پھر یوں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے عورتوں کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جانے لگا۔ بچوں، عورت بحیثیت ایک ماں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، الجنۃ تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ تو دیکھا آپ نے بچوں کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت ایک ماں عورت کو جنت کا وارث قرار دے دیا کہ جو شخص اپنی ماں کی خدمت کرے گا وہی جنت میں جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح بیوی کے حقوق بھی متعین کر دیے کہ نان نفقہ کی ذمہ داری اور بنیادی ضروریات کا جو بوجھ ہے وہ شوہر پر ڈال دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ حسن سلوک کرنے کی بھی اس کو تلقین کی گئی۔ پھر اسی طرح بیٹی کے حوالے سے فرمایا گیا کہ بیٹیاں گھر کی رحمت ہوتی ہیں، تو اس اعتبار سے پھر معاشرے میں عورتوں کو ان کے جائز حقوق حاصل ہو گئے۔ ورنہ جب ہم عربوں کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں کے ہاں ایک کبیر رسم پائی جاتی تھی کہ وہ بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے، بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اس نے عورت کو اس کے جائز حقوق دلائے اور اس کبیر رسم کا خاتمہ فرمایا۔ آج بھی ہمارے معاشروں میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ بیٹی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، بیٹیوں کو دیکھنے نہیں جایا جاتا۔ لیکن ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی، تو یہاں پر ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پیروی کریں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور ہم بھی اسی طرح کے سلوک کریں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ہم بیٹیوں کو برا نہ سمجھیں۔ یہ تھا عورتوں پر شفقت کا معاملہ۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے نقطے کی طرف جو کہ ہے یتیموں کا والی۔